اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان کو کہ جس کو پورا علاقہ مانتا تھا کہ اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، ہر لحاظ سے عقل مند، بصیرت والا، با کردار، اعلیٰ اخلاق اور حسن و جمال اور یہ ساری چیزیں، ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، ظلم و ستم شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ وہ شخص جس کو کل تک کہتے تھے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، جن سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا اور آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، ان پر بھی انہوں نے اتنا ظلم کیا اور پھر ظلم کی داستانیں سنائیں، باقی صحابہ کرام پر کیا کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انہوں نے کیا 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 وہ حضرت جعفر نے بیان کیا۔ اور پھر تیسرے حصے میں کہ جی آپ کا ہم نے بڑا چرچا سنا کہ آپ کے ہاں امن ہے، نجاشی نے ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگ ویسے تو جو کچھ کر رہے ہو میری یہاں دربار میں پہنچ کر بھی تم لوگوں نے جھوٹ بولا، گویا کہ تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ ایک بڑے کے سامنے جھوٹ بولنا اس کی انسلٹ شمار ہوتا تھا، اور ہے واقعتاً ایسا ہے، وہ جھوٹ از خود ایک غلط اور اخلاقی جرم تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کسی بڑے کے سامنے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو ہے نا اور بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے ان کو واپس کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے حواریوں کے سامنے، اور یہ جو لوگ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص مکہ والوں کی طرف سے گئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے، جو سپیچ کی تھی اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے جو حالات تھے، مکہ والوں کے مذہبی حالت کیا تھی کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھر کا گھڑا یا مٹی سے بنایا ایک مجسمہ اور اس کو خدا سمجھ بیٹھے، بیت اللہ کے اندر کتنے سارے بت رکھ دیے، اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی قانون نہیں، اور باقی جو اخلاقی جرائم وہ سارے جعفر طیار نے نقشہ کھینچا کہ یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نوجوان کو کہ جس کو پورا علاقہ مانتا تھا کہ اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، ہر لحاظ سے عقل مند، بصیرت والا، با کردار، اعلیٰ اخلاق اور حسن و جمال اور یہ ساری چیزیں، ساری خوبیاں بدرجہ اتم موجود، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ ہم نے ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور ان کی دعوت تھی بھی ایسی، ہے بھی ایسی کہ جس کو کسی بھی صورت میں رد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر بندہ فطرت سلیمہ کے تحت اس کو پرکھے تو کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان لوگوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ وہ شخص جس کو کل تک کہتے تھے کہ اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، جن سے اپنے فیصلے کرواتے تھے، صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا، اور آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، ان پر بھی انہوں نے اتنا ظلم کیا اور پھر ظلم کی داستانیں سنائیں، باقی صحابہ کرام پر کیا کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انہوں نے کیا 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 وہ حضرت جعفر نے بیان کیا۔ اور پھر تیسرے حصے میں کہ جی آپ کا ہم نے بڑا چرچا سنا کہ آپ کے ہاں امن ہے، سکون ہے، تو ہم وہاں سے بھاگ کر ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے علاقے میں پناہ گزین کے طور پر آئے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمیں اپنے پاس پناہ دے دیں جس کی ہم امید لے کر آئے ہیں، یا جس طرح ایک بکری کو پکڑ کے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے آپ ہمیں واپس کر دیں۔ بادشاہ نجاشی اس پر اتنا اثر ہوا اور ایسی مؤثر گفتگو تھی حضرت جعفر کی کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس نے کہا یہ لوگ ایسے، اور پھر اتنا انہوں نے ظلم کیا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ سلوک انہوں نے کیا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں بالکل، آج کے بعد تم میرے مہمان ہو اور میں بالکل تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں اپنی مرضی سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے،
زبردستی نہ یہ لے جا سکتے ہیں، نہ میری عوام میں سے کوئی آپ کو نکال سکتا ہے، اور تم آج کے بعد میرے مہمان ہو۔ اور ان کو عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص جو مکہ والوں کے نمائندے بن کے گئے تھے، ان کو منع کر دیا نجاشی نے کہ میں ان کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا ہوں۔ اب رسوائی ہوئی ان کی۔ اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ایک ٹرائی اور کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر پہنچ گئے بادشاہ کی بارگاہ میں اور عدالت میں، دربار میں، اور جا کے کہنے لگے کہ جی بادشاہ سلامت، یہ آپ کی کرسچینٹی کے بھی بہت مخالف ہیں، اور یہ لوگ بظاہر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ باپ کو بیٹے سے لڑا دیتے ہیں، ماں کو بیٹی سے لڑا دیتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں جدائی کروا دیتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان کو واپس بھیج دیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے وہ لوگ ایسے معلوم نہیں ہوتے، اور کل بھی جو تم نے کہا تھا وہ جھوٹ نکلا جب میں نے ان سے پوچھا تو میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ میں ان کو بلا لیتا ہوں، پوچھ لیتے ہیں کہ وہ عیسائیت کے متعلق، کرسچینٹی کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اب ان کی کوشش کہ بادشاہ ان کو نہ بلائے ورنہ دوبارہ ہم جھوٹے پڑیں گے اور پھر رسوائی ہوگی، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں ون سائیڈڈ فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کا ورژن ضرور لوں گا اور ان کا اوپینین ضرور لوں گا۔ چنانچہ دوبارہ پیغام گیا اور حضرت جعفر آئے، باقی مسلمان بھی آئے، اور بادشاہ نے ایک سمپل سا سوال کیا نجاشی نے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ کے یہ جو نئے نبی آئے ہیں انہوں نے آپ کو کیا تعلیم دی ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میرڈ کماری مریم علیہ السلام سے اپنی خاص قدرت کاملہ کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، آسمانی صحیفہ انجیل وہ عطا کی۔ کچھ لوگ ان کے حمایتی، کچھ لوگ ان کے مخالف، اور جو مخالف وہ آگے بڑھتے بڑھتے دشمنی پر اتر آئے اور اس حد تک پہنچ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہینگ کرنا چاہتے تھے، صلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ ہمارا تو ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ ان کو صلیب پر نہیں لٹکا سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے دوبارہ بھیجے گا بھی۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے بالکل صحیح کہا، میرا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر اس وقت بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ نجاشی نے ان کو ڈانٹا کہ آپ لوگ ویسے تو جو کچھ کر رہے ہو، میری یہاں دربار میں پہنچ کر بھی تم لوگوں نے جھوٹ بولا، گویا کہ تم نے میری انسلٹ کی ہے۔ ایک بڑے کے سامنے جھوٹ بولنا اس کی انسلٹ شمار ہوتا تھا، اور ہے واقعتاً ایسا ہے، وہ جھوٹ از خود ایک غلط اور اخلاقی جرم تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کسی بڑے کے سامنے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جو ہے نا اور بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے ان کو واپس کر دیا۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے مکہ والوں کو بتایا کہ جی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن بادشاہ نے تو ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ مکہ والوں نے میٹنگ کی اور اس میں پھر ایک وفد بنا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست چچا ابو طالب کے پاس گئے، دھمکیاں میز گفتگو کی، لیکن ابو طالب نے بڑا بولڈ سٹینڈ لیا اور اسی طریقے سے ان کو جواب دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حملہ ابو جہل کی طرف سے جو ہوا تھا، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر اسلام کا سبب بھی بنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ مکہ والوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کسی بھی طرح ختم کریں گے، شہید کر دیں گے، چنانچہ ابو جہل ایک بڑی چٹان لے کر آگے بڑھا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سر کے اوپر رکھ کر جو ہے کچل دوں، لیکن ابھی چند فٹ کے فاصلے پر تھا کہ اس نے چیخ ماری اور پتھر اس کے ہاتھ سے گرا اور خود وہ پیچھے کو دوڑا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہاں بڑا ایک کوبرا اژدہا منہ کھول کے کھڑا ہے، مجھے ہڑپ کرنے لگا تھا، بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ادھر تم ہو اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ وہ قسمیں کھائے، لیکن وہ اژدہا چونکہ ان کو نہیں دکھائی دے رہا تھا تو وہ اپنی جگہ پہ پکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی کہ اللہ نے میری حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیا تھا، اگر یہ آگے بڑھتا تو اس کو ہڑپ کر جاتا۔ بہرحال لیکن ابو جہل کی جب رسوائی ہوئی تو اس کو اور غصہ آیا، اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پتھر مارے، ایسی چوٹیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، پیشانی پھٹ گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگ گئیں، اور یہ ماجرا سارا جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے اپنا اسلام ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا وہ دیکھ رہی تھیں، اور انہوں نے پھر کس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور پھر وہ کس طرح مسلمان ہوئے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔